وہ اپنے حق میں تو مؤثر ہوتا ہے، خود اس کے حق میں مؤثر ہوتا ہے، لیکن جو شارع کا حق ہے اس میں بندے کا تصرف مؤثر نہیں ہوتا ہے۔ یہ تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کیا تھا۔ اس کی مثالیں بھی دی تھیں انہوں نے، کہ اگر کسی نے نذر مانی کہ وہ کسی متعین دن کا روزہ رکھے گا، تو اس متعین دن کا روزہ رکھنا اس کے ذمہ لازم ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس متعین دن میں اگر وہ قضائے رمضان کا روزہ رکھ لے یا کفارہ یمین کا روزہ رکھ لے، تو قضائے رمضان ہی کا ہوگا اور کفارہ یمین ہی کا ہوگا، نذر کا روزہ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شارع نے قضا کو مطلق عن الوقت رکھا ہے، کسی وقت سے قضا کو متعین نہیں کیا ہے۔ تو جیسے باقی دنوں میں وہ قضا کا روزہ رکھ سکتا ہے، کفارہ یمین کا روزہ رکھ سکتا ہے، کفارہ یمین بھی مطلق ہے، جب چاہے وہ روزہ اس کا رکھ لے۔ تو اگر قضائے رمضان یا کفارہ یمین کا جو روزہ ہے، اگر یہ ہو جائے کہ اس متعین دن میں، جس متعین دن میں اس نے نذر کا روزہ رکھنے کی نیت کی، جس متعین دن میں اس نے روزہ رکھنے کی نذر مانی ہے، منت کی ہے، اگر اس دن میں وہ قضا کا روزہ نہ رکھ سکے یا کفارہ یمین کا روزہ اس دن میں نہ رکھ سکے، تو کیا ہوگا کہ اللہ عز و جل نے، شارع نے جو قضا کے لیے مطلق ایام رکھے تھے یا کفارے کے لیے جو مطلق ایام رکھے تھے، اس میں وہ دن بھی شامل ہے۔ تو جس دن کو قضا اور کفارے کے لیے شارع نے شامل رکھا ہے، اگر نہ رکھ سکے تو شارع کے اس حکم کو تبدیل کرنا لازم ہے۔ شارع کی جانب سے یہ ہے تو کسی دن بھی رکھ سکتا ہے، اور اسی میں وہ دن بھی شامل ہے جس دن نذر کا روزہ کرنے کی اس نے منت کی۔ اب اگر اس خاص دن میں وہ قضا یا کفارے کا روزہ نہ رکھ سکے تو یہ ہوگا شارع کی جانب سے تو یہ ہے کہ رکھ سکتا ہے، لیکن اس نے ایسا کام کر دیا کہ نہیں رکھ سکتا، نہ تو وہ حق کے شرع ہے کہ قضا جب چاہے کر سکتا ہے، کفارے کا روزہ جب چاہے رکھ سکتا ہے، بندے کا فعل اس میں مؤثر نہیں ہوگا، اور جب بندے کا فعل مؤثر نہیں ہوگا تو اس متعین دن میں قضا کی نیت کرے گا تو قضا ہوگا، کیونکہ شارع نے قضا کا روزہ رکھنے کی اس دن بھی اجازت دی ہے۔ اگر کفارہ یمین کی نیت کرے گا کفارہ یمین ہوگا، کیونکہ وہ دن بھی کفارہ یمین کے میں شامل ہے جس دن کفارہ یمین کا روزہ رکھ سکتا ہے۔ تو شارع کے حق میں بندے کا فعل مؤثر نہیں ہوتا ہے، اور اپنے حق میں
بندے کا حق جو بندے کا اپنا حق ہے اس میں اس کا جو تصرف ہوتا ہے وہ مؤثر ہوتا ہے. تو اگر اسی متعین دن میں وہ نفل کے روزے کی نیت کرے, متعین کر لیا فلاں دن میں روزہ رکھوں گا, اور اس متعین دن میں وہ نفل کے روزے کی نیت کرے, تو صوم نفل جو ہے یہ بندے کا اپنا حق ہے. اپنے حق میں اس کا فعل جو ہے, اس کا تصرف جو ہے وہ صحیح ہے. اس لیے اگر صوم نفل کی اس متعین دن میں نیت کرے گا تو روزہ نذر ہی کا ہوگا, نفل کا نہیں ہوگا. روزہ یہ نفل کا ہوگا اور روزہ نذر کا ہوگا, یہ نفل کا نہیں ہوگا, کیونکہ صوم نفل یہ حق کے شارع نہیں ہے بلکہ حق کے عبد ہے. تو تفصیل سے ما سبق میں انہوں نے بتا دیا ہے کہ بندہ کا جو فعل ہوتا ہے, بندے کا جو تصرف ہوتا ہے اس کے اپنے حق میں تو مؤثر ہوتا ہے, لیکن حق کے شارع میں وہ مؤثر نہیں ہوتا ہے, اس کو وہ ختم نہیں کر سکتا. اسی پر بنا کرتے ہوئے ایک مثال یہ دے رہے ہیں, وَعَلَىٰ اعتبار حاضل معنی, اسی معنی اور اسی مفہوم کے اعتبار سے ہمارے مشائخ نے فرمایا ہے, اذا شرطا فی الخلع, جب خلا میں زوجین شرط رکھ لیں. خلا کا بیان آپ پڑھ چکے ہیں کہ بیوی کچھ دے کر کے شوہر سے اپنی رہائی طلب کرے, وہ راضی ہو جائے تو اس سے طلاق بائن پڑتی ہے. تفصیلات آپ پڑھ چکے ہیں. تو خلا میں یہ شرط میاں بیوی نے رکھی, عورت نے یہ کہ میں نفقہ نہیں لوں گی, میں نفقہ جو ایام عدت کا خرچ ہوتا ہے وہ خرچ میں نہیں لوں گی. اور یہ شرط رکھی کہ اس کے لیے سکنا نہیں ہوگا, شوہر اپنے گھر میں رکھنے کا ذمہ دار نہیں ہوگا. یہ دو شرطیں ہیں کہ عورت نفقہ نہیں لے گی, خرچ نہیں لے گی, اور شوہر اسے نفقہ سکنا دینے کا ذمہ دار نہیں ہوگا, یعنی شوہر کے گھر میں عزت گزارنا یہ ضروری نہیں. دونوں چیزیں شرط رکھ لی. تو نفقہ جو ہے یہ خالص عورت کا حق ہے, نفقہ لینا, خرچہ لینا یہ کیا ہے, خالص عورت کا حق ہے. آپ پڑھ چکے ہیں قدوری میں کہ احتباس نفس کی بنیاد پر کہ اپنے آپ کو اس نے شوہر کے حوالے کر دیا پورے طور سے, اور وہ وہی رہتی ہے, اس کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جانا, اس کی بنیاد پر اسے نفقہ ملتا ہے. اگر وہ ناشزہ ہو جائے, شوہر کی اجازت کے بغیر کہیں چلی جائے تو نفقہ دینا پڑے گا, ظاہر بات ہے نفقہ نہیں دینا. تو نفقہ جو ہے یہ عورت کا خالص حق ہے, اور سکنا یہ حق کے شارع, اسی شوہر کے گھر میں عدت گزارنا یہ کیا ہے, حق کے شارع ہے. ارشاد ہے, لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن, نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں. تو اسی گھر میں عدت, شوہر کے اسی گھر میں عدت گزارنا یہ حق کے شارع ہے. دو شرطیں ان لوگوں نے رکھی ہیں, ایک یہ کہ عورت نفقہ نہیں لے گی, اور ایک یہ کہ اس کے لیے سکنا نہیں ہے. اس میں سے ایک بندے کا حق ہے نفقہ, اور ایک حق کے شارع ہے. تو نفقہ نہیں لے گی یہ حق کے عبد ہے, اس میں تو اس کا تصرف جائز ہے کہ نفقہ نہیں لے گی, نہیں ملے گا. لیکن سکنا نہیں ہوگا, شوہر کے گھر میں وہ عزت نہیں گزارے گی, اسے ساکت کرنے کا زوجین کو اختیار نہیں ہے. عدت اسی گھر میں گزارنی پڑے گی جو شوہر کا ہے,
جس میں وہ رہتی تھی. ٹھیک ہے. جب زوجین نے شرط رکھی خلا میں کہ عورت کو نفقہ نہیں ملے گا اور سکنا نہیں ملے گا، سقطت النفقہ، تو نفقہ تو ساقط ہو جائے گا کیونکہ وہ حق لفظ ہے، بندے کا حق ہے، اور سکنا ساقط نہیں ہوگا کیونکہ یہ شارع کا حق ہے. حتی لا یتمکن الزوج من اخراجها عن بیت العدت، یہاں تک کہ شوہر عورت کو اس گھر سے نکالنے پر قادر نہیں ہوگا جس میں وہ عدت گزار رہی ہے. ان بیت العدت اے ان بیت تعتد العدت تعتد فیہ، اس گھر سے نکالنے پر شوہر عورت کو قادر نہیں ہوگا جس میں وہ عدت گزار رہی ہے. کیوں قادر نہیں ہوگا؟ لأن السکن فی بیت العدت حق الشرع، کیونکہ عدت کے گھر میں رہائش کرنا، اس میں رہنا، یہ شارع کا حق ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا ہے لا تخرجوہن من بیوتہن، انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو، تو یہ حق کے شارع ہے. فلا یتمکن العبد من اسقاطہ، لہذا بندہ اسے ساقط کرنے پر قادر نہیں ہوگا. بخلاف النفقۃ، پر خلاف نفقہ کے، کہ نفقہ یہ حق کے عبد ہے، عورت کا اپنا حق ہے، تو اسے ساقط کرنے کا اسے اختیار ہوگا اور نفقہ نہیں ملے گا. فصل فی حسن المامور بہ، معمور بہ یعنی جو فعل طلب کیا جا رہا ہے اس فعل کے حسن ہونے کا بیان، جو فعل طلب کیا جا رہا ہے اس کے اچھے ہونے کا، حسن ہونے کا بیان. الامر بالشیء یدل علی حسن المامور بہ، آپ کو اس کا بارہا کا تجربہ ہے کہ اگر آپ کو آپ سے بڑا کوئی حکم دے رہا ہے، مثال کے طور پہ آپ کا استاد ہی کوئی آپ کو حکم دے رہا ہے، تو استاد سے حسن ظن کی بنیاد پر آپ کے دماغ میں ہمیشہ یہ بات رہتی ہے کہ جب استاد نے کہا ہے تو ہمارا اس میں نقصان نہیں ہوگا، جب اس نے یہ کرنے کے لیے کہا ہے تو ہمارا اس میں نقصان نہیں ہوگا. اگر ہمارا نقصان ہوتا تو استاد اس کام کے کرنے کا حکم نہیں دیتا، کیونکہ ایک استاد خیر خواہ ہوتا ہے اپنے تمام پڑھنے والوں کا. تو چونکہ استاد اپنے تمام طلباء کا جو اس کے پاس پڑھتے ہیں ان کا خیر خواہ ہوتا ہے، اس کی خیر خواہی کی بنیاد پر آپ کے دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ جب اس نے حکم دیا ہے تو جس کام کے کرنے کا اس نے حکم دیا ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہوگی، اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہمارا فائدہ ہوگا، اچھے ہی کے لیے اس نے کہا ہوگا. یہ ایک عام مزاج ہے، عام لوگوں کا ذہن ہے، اگرچہ عمل اس کے خلاف ہو جائے لیکن مزاج یہی ہے. تو جب ایک عام انسان کے بارے میں لوگوں کا یہ تصور ہے، پھر اللہ عز و جل جو حکیم ہے اگر وہ کسی چیز کا حکم دے گا تو یہ تصور کرنا کہ اس میں بندے کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، یہ بندے کے لیے مضر بھی ہو سکتی ہے، چیز بری بھی ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہوگا. اللہ نے حکم دیا ہے، وہ حکیم ہے، تو کبھی بھی وہ کبھی کا حکم نہیں دے گا. اسی کو انہوں نے کہا ہے الامر بالشیء، کسی چیز کے کرنے کا حکم دینا، یدل علی حسن المامور بہ، وہ معمور بہ جس فعل کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس فعل میں حسن ہونے پر دلالت کرتا ہے، اس فعل کے حسن ہونے پر دلالت کرتا ہے کہ وہ فعل اچھا ہے. اذا کان الامر حکیما، جبکہ حکم دینے والا حکیم ہو، صاحب حکمت ہو. تو یہی ہوگا کہ جب صاحب حکمت نے، ایک حکیم نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہے تو وہ کام کسی مصلحت سے خالی نہیں ہوگا، کسی اچھی بات سے خالی نہیں ہوگا. لأن الامر لبیان ہے، کیونکہ امر جو ہوتا ہے اس بات کو بیان کرنے کے لیے
ان المامور به مما ينبغي ان یوجد، کہ مامور به ان میں سے ہو جو جس کا پایا جانا مناسب ہے. یعنی کسی نے بھی کسی کام کا حکم دیا تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو کیجئے، اس کا پایا جانا مناسب ہے، ضروری ہے کہ یہ چیز پا لی جائے، اس کا وجود ہو. لأن الامر، کیونکہ امر اس بات کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ جس فعل کا حکم دیا گیا ہے ان میں سے ہے مما ينبغي ان یوجد، کہ جس کے لیے پایا جانا مناسب ہے، یعنی جس کے لیے وجود یہ ہونا چاہیے. تو اب کسی چیز کے وجود کو بیان کرنا کہ یہ فعل ہو جانا چاہیے، یہ کب ہوگا؟ جبکہ حکم دینے والا حکیم ہو. ایک عام انسان جب حکم دیتا ہے آپ سے بڑا، تو آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ جب یہ اس کے کرنے کو چاہ رہا ہے، اس کا مطلب اس میں خیر خواہی ہے، بھلائی ہے، اچھائی ہے. تو جب حکیم یعنی شارع اللہ عز و جل کسی چیز کا حکم دے گا اور یہ ہوگا کہ یہ فعل ہو جانا چاہیے، تو اس فعل میں حسن ہوگا، وہ فعل اچھا ہوگا، کبھی نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ امر اس بات کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ مامور بھی ان میں سے ہے جو پا لیا جائے. فاقتضى ذلك حکمہ، فاقتضى ذلك حسنہ، تو حکم حکیم کے حکم نے اللہ عز و جل کے حکم دینے نے اس بات کا تقاضا کیا کہ وہ مامور بھی کیا ہو، حسن ہو. کیونکہ جب وہ حکیم ہے تو حسن ہی کا حکم دے گا، ایسی ہی چیز کے وجود کو طلب کرے گا جس چیز میں حسن ہے، ایسی حسن ہے، ایسی چیز کے وجود کو طلب نہیں کرے گا جس میں قبح ہو اور حسن نہ ہو. تو حکیم کے امر اللہ عز و جل حکم دے رہا ہے، اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ اس فعل مامور بھی میں جس چیز کے کرنے کا وہ حکم دے رہا ہے وہ حسن ہے، وہ اچھا ہے، وہ خراب نہیں ہو سکتا ہے. ثم المامور به فی حق الحسن، پھر ذات حسن میں مامور بھی کی دو قسمیں ہیں. جو حسن ہے تو حکیم نے حکم دیا ہے، اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے، اس لیے وہ حسن ہے. اب مامور بھی ذات حسن کے معاملے میں، حسن کے اعتبار سے، ذات حسن کے اعتبار سے، نفس حسن کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں ہیں. حسن بنفسہ و حسن لغیرہ. ایک ہے حسن بنفسہ، حسن لذاتہ، اور ایک ہے حسن لغیرہ. یعنی حسن لذاتہ اسے کہتے ہیں جس میں حسن اس کی ذات کی وجہ سے ہو، کسی واسطے کی بنیاد پر اس میں حسن نہ آیا ہو. اور حسن لغیرہ اسے کہتے ہیں کہ حسن اس کے غیر میں ہو اور اس کے واسطے سے اس میں بھی حسن آ گیا ہو. چلیے کر رہے ہیں. تو ذات حسن کی دو قسمیں ہیں، ایک حسن بنفسہ ہے اور دوسری حسن لغیرہ ہے. حسن بنفسہ تعریف انہوں نے نہیں کی ہے، تعریف ظاہر ہے، یعنی حسن لذاتہ کہ اس کی ذات ہی میں حسن ہو. اور پھر اس کی بھی دو صورتیں ہوتی ہیں، اس کو یہ بیان کریں گے. پہلے مثال فالحسن بنفسہ، تو حسن بنفسہ یعنی جس کی ذات ہی میں حسن پایا جا رہا ہو، جیسے اللہ عز و جل پر ایمان لانا، آمنو، اللہ پر ایمان لاؤ. وہ شکر المنعم، اور منعم یعنی اللہ عز و جل کا شکر بجا لانا. وہ صدق، اور سچائی، سچ بولنا. والعدل، اور انصاف کرنا. والصلاۃ، نماز پڑھنا. ونحوها من العبادات الخالصہ، اور اس جیسی دوسری خالص عبادتیں جیسے زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے وغیرہ، کہ ان کی ذات ہی میں حسن پایا جاتا ہے، کسی غیر کے واسطے سے اس میں حسن نہیں آیا ہے. جس کی ذات ہی میں حسن پایا جائے اس کی بھی دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جس کی ذات میں حسن ہے وہ صرف ادا سے ساقط ہوگا،
اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں. جس کی ذات میں حسن ہے اس میں دو نوعیں اس کی پھر بنتی ہیں. ایک وہ کہ صرف جب واجب ہو جائے بندے پر تو صرف ادا سے ساقط ہوگا, اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے. اور ایک صورت اس کی جس میں اس کی ذات ہی میں حسن ہے کہ جب بندے پر واجب ہو جائے تو ادا سے بھی ساقط ہو جاتا ہے یا شارع کے ساقط کر دینے سے بھی ساقط ہو جاتا ہے. تو دو صورتیں اس کی ہیں, حسن لذات ہی کی دو صورتیں ہیں کہ ایک تو یہ کہ جب واجب ہو گیا تو ادا ہی سے ساقط ہوگا, اور ایک یہ کہ واجب ہو گیا تو ادا سے بھی ساقط ہو جائے گا اور شارع کے ساقط کرنے سے بھی ساقط ہو جائے گا. دونوں کی مثال یہ دیں گے. تو حکم حاضن نو ہے, حسن لذات ہی کا حکم, اس نو کا حکم یہ ہے اذا وجب علی العبد اداؤہ, جب بندے پر اسے ادا کرنا واجب ہو جائے. نابالغ ہے, ابھی پیدا ہوا ہے, کچھ اسے شعور نہیں ہے, ایمان لانا واجب ہے. شعور کی منزل کو پہنچ گیا, ایمان لانا واجب ہو گیا. اب جب اللہ پر ایمان لانا واجب ہو گیا تو بغیر ایمان لائے بندہ بری نہیں ہو سکتا, بغیر ادا کیے ہوئے یہ ساقط نہیں ہوگا. وَإِذَا وَجَبَ عَلَى الْعَبْدِ أَدَاؤُهُ, جب اس کا ادا کرنا بندے پر واجب ہو جائے, لَا يَسْقُطُ إِلَّا بِالْأَدَاءِ, تو صرف ادا ہی سے وہ ساقط ہوگا, بغیر ادا کے وہ بندے کے ذمہ سے ساقط نہیں ہو سکتا ہے. وَهَذَا فِيمَا لَا يَحْتَمِلُ السُّقُوطَ, یہ حکم اس میں ہے جو سقوط کا احتمال کسی صورت میں نہیں رکھتا ہے, جیسے اللہ عز و جل پر ایمان لانا. وَأَمَّا مَا يَحْتَمِلُ بِالسُّقُوطِ, لیکن جو سقوط کا احتمال رکھتے ہیں, حسن لذاتی ہی ہو لیکن احتمال سقوط ہو, جیسے نماز وغیرہ, فَهُوَ يَسْقُطُ بِالْأَدَاءِ, تو وہ ادا سے بھی ساقط ہو جائے گا. ظہر کا وقت ہو گیا, ظہر کی نماز پڑھنا واجب, بغیر ادا کے ساقط نہیں ہوگا. لیکن ادا کے سے جیسے یہ ساقط ہوتا ہے, ادا کے علاوہ شارع کے ساقط کرنے سے بھی ساقط ہو جاتا ہے. ظہر کا وقت ہو گیا, ابھی نماز نہیں پڑھی اس نے, آدھا وقت گزر گیا, اس کے بعد پاگل ہو گیا, آپ کیا کہیں گے؟ نماز فرض ہے اس کے ظہر کی, آدھا وقت گزر گیا تھا, عورت حائضہ ہو گئی, ظہر کی نماز فرض ہے اس پہ, تو ادا سے بھی یہ ساقط ہو جاتا ہے. بندے نے ادا کر لیا تو بھی ساقط, یا شارع کے ساقط کر دینے سے بھی یہ ساقط ہو جاتا ہے. وَأَمَّا مَا يَحْتَمِلُ السُّقُوطَ, لیکن جو بندے کے ذمہ سے ساقط ہونے کا احتمال لگتا ہے, فَهُوَ يَسْقُطُ بِالْأَدَاءِ, تو وہ بندے کے ادا کرنے سے بھی ساقط ہو جاتا ہے. اور بِإِسْقَاطِ الْعَامِرِ, یا عامر کے ساقط کرنے سے, شارع کے ساقط کرنے سے بھی ساقط ہو جاتا ہے, جیسے کہ میں نے مثال دے دی. وَعَلَىٰ هَذَا قُلْنَا, یہ مثال وہی دے رہے ہیں, اور اسی بنیاد پر ہم نے کہا ہے, یعنی جو احتمال سقوط رکھتا ہے وہ ادا سے بھی ساقط ہو جائے گا, اور شارع اور عامر کے ساقط کرنے سے بھی ساقط ہو جائے گا. اسی بنیاد پر یہ مسئلہ ہے. اذا وجبت الصلاۃ فی اول الوقت, جب نماز اول وقت میں واجب ہو گئی, ظہر کا وقت شروع ہو گیا کہ آپ سے مطالبہ ہو گیا ظہر کی نماز پڑھو, ذمے میں واجب ہو گئی. یہاں سے یہ اس بات کی جانب بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ اول وقت میں وجوب ثابت ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اول وقت میں یا آخر, درمیانی وقت میں یا آخر وقت میں, کیونکہ اگر درمیان کو مانیں گے تو پہلا والا آخر والا اس کا معارض ہے. آپ نے درمیان کو کیوں متعین کیا؟ ترجیح بلا مرجح, آخر والے میں بھی یہی ہوگا. اور اول کا اول ہونا یہ مرجح ہے, اس لیے عبادت اول وقت میں ذمہ میں واجب ہو جاتی ہے. تو جب اول وقت میں نماز واجب ہو گئی, سقط الواجب بالاداء, تو واجب ادا کرنے سے ثابت ہو جائے گا. ذمے میں آ گئی نماز, اول وقت میں پڑھ لیں, نماز ہو گئی, بری ذمہ ہو گیا. لیکن اگر نہیں پڑھا اول وقت میں, درمیانی وقت میں یا اخیر وقت میں, ابھی کچھ ہی وقت باقی ہے, اس وقت میں وہ پاگل ہو گیا, حائضہ ہو گئی عورت, اور بے اعتراض الجنون والحیض والنفاس فی آخر الوقت, یا وقت کے آخر میں پاگل پن کے عارض ہو جانے یا اور حیض و نفاس کے عارض ہو جانے سے, بے اعتبار اس اعتبار سے ان الشرع اسقطها عنہ عند هذه العوارض, کی شرع نے
نماز کو بندے سے ان عوارض کے پائے جانے کے وقت ثابت رکھا ہے۔ تو جب یہ عوارض آخر وقت میں پا لیے گئے، اس نے نماز نہیں پڑھی تھی، تو جیسے ادا سے یہ چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں، ان عوارض سے شارع نے ان کو ثابت مانا ہے، لہٰذا یہ ثابت ہو جائیں گے ذمے میں۔ اور اگر پورا وقت گزر گیا، اس کے بعد عورت حائضہ یا نفسا ہوئی، تو اب وہ چیز ثابت نہیں ہوگی، اسے قضا کرنا ہے، جب بھی قضا کرے۔ ولا يسقط بضيق الوقت، اور وقت کے تنگ ہونے سے ذمے سے ساقط نہیں ہوگا کہ وقت تنگ ہو گیا، نماز پڑھنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، تو اس سے وہ ذمے سے ساقط نہیں ہوگا، بلکہ اگر اس کی کوتاہی کی بنیاد پر وقت اتنا تنگ ہو گیا ہے کہ وہ ادا نہیں کر سکتا ہے تو گنہگار بھی ہوگا، اور اگر اس کی جانب سے کوئی کوتاہی نہیں ہے، وقت تنگ ہو گیا، وہ پڑھنا چاہتا تھا نہیں پڑھ سکا ہے، تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ ولا يسقط بضيق الوقت، اور وقت کے تنگ ہونے سے اس کے ذمہ سے نماز ساقط نہیں ہوگی، کیونکہ شارع نے اس عارضے کو، وقت کی تنگی کو سبب سقوط نہیں مانا۔ وعدم الماء، اور پانی نہ ہونے سے، لباس نہ ہونے سے، قبلہ کے مشتبہ ہو جانے سے، وغیرہ ذالک، ان تمام چیزوں سے بھی واجب ثابت نہیں ہوگا۔ اگر پانی نہیں ہے تیمم کر کے نماز پڑھے، لباس نہیں ہے تو عریاناً ہی نماز پڑھے، بیٹھ کر کے نماز پڑھے۔ یہ ایک قسم جو ہے کہ جو حسن لذات ہی ہے، اس کی بحث یہاں پوری ہو گئی۔ النوع الثانی، دوسری قسم وہ ہے کہ ما یکون حسنا بواسطۃ الغیر، جس میں حسن دوسرے کے واسطے سے ہو، اس کی ذات میں حسن نہ ہو بلکہ دوسرے کے واسطے سے حسن ہو، جیسے چلنا، اس میں کوئی فضیلت ہے، لیکن اگر آپ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو حدیث کی بنیاد پر فرشتے اس کے لیے اپنے بازو بچھاتے ہیں، یہ فضیلت ہے۔ جمعہ کے لیے جانا، یہ جانے میں تو کوئی فضیلت نہیں کسی کام کو، ویسے ہی، لیکن جمعہ کے لیے جانا، صحیح الی الجمعہ، تو اس اب صحیح میں جمعہ کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ حسن ہو گیا۔ صحیح میں کوئی حسن نہیں ہے، ہاں جمعہ کی وجہ سے اس میں حسن آ گیا۔ ہاتھ پیر دھلنا، اس میں اس کی ذات کی وجہ سے کوئی حسن نہیں ہے، لیکن ہاتھ پیر دھلنا، چہرہ دھلنا، مسح کرنا، اس میں نماز کے واسطے سے حسن آ گیا۔ تو اگر اس شے میں حسن نہ ہو بلکہ کسی دوسرے کے واسطے سے حسن آئے تو اسے حسن لغیر ہی کہتے ہیں، مثالیں کتاب میں۔ دوسری قسم وہ ہے کہ جو حسن ہو دوسرے کے واسطے سے، وذالک، اور اس کی مثال مثل السعی الی الجمعات، جمعات، جیسے جمعہ کے لیے جانا، فسعوا الی ذکر اللہ، تو جمعہ کے لیے جانا، والوضوء للصلاۃ، اور نماز کے لیے وضو کرنا، فإن السعی حسن، تو سعی یعنی چلنا، جمعہ کے لیے جانا، یہ حسن ہے، بواسطۃ کونہ مفضیا الی اداء الجمعۃ، ادائے جمعہ کی جانب اس کے مفضی ہونے کے واسطے سے، کہ یہ ادائے جمعہ کی جانب لے جانے والا ہے، اس لیے اس سعی میں کیا ہوگا؟ حسن ہوگا، ادائے جمعہ کی جانب لے جانے کی بنیاد پر، اس کی بنیاد پر جمعہ کی نماز پانے کی وجہ سے، تو جمعہ کی وجہ سے اس میں حسن آیا ہے، اس سعی میں بنفسہ اور بذاتہ کوئی حسن نہیں ہے۔ اور والوضو، اور وضو حسن بواسطۃ کونہ مفتاحا للصلاۃ، یہ حسن ہے مفتاح صلاۃ ہونے کی سبب سے، مفتاح صلاۃ ہونے کے واسطے سے۔ تو حسن کسی اور چیز میں ہے، نماز میں، اس کے واسطے سے وضو میں حسن ہے۔ حسن کسی اور چیز میں ہے، یعنی جمعہ میں، اس کے واسطے سے صحیح میں حسن ہے۔ تو جس میں حسن دوسرے کے واسطے سے آئے اسے حسن لغیر ہی کہتے ہیں۔ وہ حکم ھذا النوع، اس نوع کا حکم یہ ہے، انہ یسقط بسقوط تلک الواسطہ،
کہ جو حسن لغیرہی ہے اگر وہ واسطہ ثابت ہو جائے جس کی بنیاد پر حسن آیا ہے، اگر وہی نہ رہ جائے تو جب وہی نہیں رہے گا جس میں حسن ہے، جس کی واسطے سے حسن آیا ہے، تو پھر اس دوسرے والے میں بھی حسن باقی نہیں رہے گا۔ یعنی اگر جمعہ ہی میں حسن نہ رہ جائے، نماز ہی گننے میں واجب نہ ہو ہاتھ پیر دھلنے سے، اس میں کیا حسن ہوگا؟ حائضہ ہے عورت، نفسا ہے عورت، پاگل ہے کوئی بھی، تو اب نماز ہی وہاں نہیں ہے تو اس کے واسطے سے وضو میں حسن یہ کیسے پایا جائے گا؟ تو انہ یسقط بسقوط تلک الواسطہ، اس واسطہ کے ساقط ہونے سے یہ بھی حسن لغیری بھی ساقط ہو جائے گا۔ حتی ان السعی لا یجب علی من لا جمعۃ علیہ، یہاں تک کہ سعی اس پر واجب نہیں ہے جس پر جمعہ واجب نہیں ہے۔ جب جمعہ ہی نہیں ہے اسی کے واسطے سے سعی میں حسن ہے، جانے میں حسن ہے، جب جمعہ ہی نہیں ہے تو سعی میں بھی حسن نہیں رہے گا۔ ولا یجب الوضوء علی من لا صلاۃ علیہ، اور جس کے اوپر نماز نہیں ہے اس کے اوپر وضو بھی واجب نہیں ہوگا۔ ولو سعی الی الجمعۃ، اور اگر جمعہ کے لیے نکلا، جس پر جمعہ ہے فرض ہے وہ جمعہ کے لیے نکلا، فحمل مکرہا الی موضع آخر، اور اسے اٹھا کر دوسری جگہ پہنچا دیا گیا، فحمل اسے اٹھایا گیا جبر کر کے، الی موضع آخر دوسری جگہ کی جانب، یعنی جا رہا تھا عزیز المساجد میں جمعہ پڑھنے، کوئی پکڑ کر کے لے جا کر کے روڈ پہ بیٹھا دیا زبردستی، اور اگر جمعہ کے لیے نکلا اور اسے اٹھا کر کے جبراً دوسری جگہ پہنچا دیا گیا، قبل اقامت الجمعہ سے، جمعہ ہونے سے پہلے، یجب علیہ السعی ثانیہ، تو اگر جمعہ قائم ہونے سے پہلے یہ ہوا ہے تو وہاں سے پھر آنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ مجھے تو مجبور کر کے یہاں لا کے ڈال دیا گیا، میں جمعہ ہی پڑھنے جا رہا تھا، اب میرے ذمہ سے جمعہ ساتھی نہیں۔ جمعہ قائم ہونے سے پہلے کسی نے جبر کیا اور آپ کو کسی دوسری جگہ پہنچا دیا تو پھر سعی کرنا واجب ہوگا، اور اگر جمعہ کی نماز ہو گئی تو اس کے بدلے میں ظہر پڑھنا ہوگا۔ ولو کان معتکفا فی الجامع، اور اگر مسجد جامع میں معتکف ہے جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے، تو کسی دوسری مسجد میں جمعہ کے لیے جانا سعی اس سے ثابت ہو جائے گا، کیونکہ وہیں جمعہ ہو رہا ہے تو کہیں جانے کی کیا ضرورت ہے۔ ولو کان معتکفا فی الجامع، اور اگر مسجد جامع میں جس میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے وہ معتکف ہے، یکون السعی ساقطا عنہ، تو سعی کا حکم اس سے کیا ہوگا؟ ساقط ہوگا۔ وکذالک لو توضا، اسی طریقے سے اگر اس نے وضو کیا، فاحدث قبل اداء الصلاۃ، اور ادائے صلاۃ سے پہلے وضو ٹوٹ جائے، یجب علیہ الوضوء ثانیہ، تو یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں تو وضو کیا تھا نماز پڑھنے ہی کے لیے، وضو ٹوٹ گیا لہذا نماز ساقط نہیں، پھر سے وضو کر کے نماز پڑھنا ہوگا۔ یجب علیہ الوضوء ثانیہ، دوبارہ اس پر وضو کرنا لازم ہوگا۔ یہ گھڑی غلط ہو گئی ہے کیا؟ اچھا چلو ایک مسئلہ۔ ولو کان متوضئا عند وجوب الصلاۃ، اور اگر نماز کے واجب ہونے کے وقت وہ باوضو ہے، لا یجب علیہ تجدید الوضوء، تو تجدید وضو اس پر واجب نہیں ہے، کیونکہ جب باوضو ہے تو اسی وضو سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، واجب نہیں ہے کہ نئے سرے سے وہ وضو کرے، ہاں کر لے اگر تو فضیلت ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، باقی اب زیادہ ہو گیا۔